نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جو شریعت ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھیجی ہے، اس کے 5 بنیادی شعبے ہیں۔ ایک تقسیم کا انداز ہے، جتنے بھی احکامات آپ کو نظر آئیں گے ان میں دائرے ہیں۔ تو یہ 5 شعبے یا 5 دائرے، سب پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، سب پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ اس میں بعض فرض کے درجے میں، بعض سنت ہے، مستحب ہے۔ تو بنیادی طور پر ہر شعبے کی طرف سے یعنی ہمیں فکر کرنی ہے۔ تو پہلا شعبہ اعتقادات کا ہے، اس کو عقائد، ایمانیات کہہ لیجیے، کریڈل پوائنٹس، تو جو آرٹیکلز آف فیتھ ہیں وہ سب کلیئر ہونا چاہیے۔ دوسرا دائرہ عبادات کا ہے، جس میں ریچولز ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ تیسرا دائرہ معاملات کا ہے، لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کیسے کرنا ہے، ایک ملک کا دوسرے ملک کے ساتھ، انڈیویجولی لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا، حکمرانوں کا لوگوں کے ساتھ، اسی میں سیاست بھی آ گئی، اسی میں مختلف معاملات جو لوگ کرتے ہیں۔ اور اسی کا چوتھا شعبہ معاشرت، جس کے اندر آپس میں انداز کیا ہو، سلوک کیا ہو، طریقہ کار کیا ہو، والدین کے ساتھ کیا رویہ ہو، بہن بھائیوں، اولاد، بیوی بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، محلے والوں کے ساتھ کیا معاملات ہوں، کیسے ان سے ڈیل کیا جائے۔ اور پانچواں شعبہ اخلاقیات کا ہے، جس میں دل کے اندر اخلاص پیدا کیا جائے، دل کو صاف کیا جائے، اللہ کی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سامنے رکھا جائے، ان کے احکامات کے مطابق اخلاص کے ساتھ، صرف انہیں راضی کرنے کے لیے، دکھاوے کے لیے کہ نہیں۔ تو یہ 5 شعبے ہیں۔ بعض لوگ جن کو مغالطہ ہوتا ہے وہ دین کے کسی ایک شعبے کو لے لیتے ہیں، ان کو عبادات میں آسانی لگتی ہے تو کچھ نمازیں، روزہ وغیرہ کر لیا، اور اس کے علاوہ اللہ کی نافرمانی بھی کرتے رہتے ہیں۔ باقی سارے دائرے ان میں ظلم بھی کرتے ہیں، لوگوں کے حقوق بھی مارتے ہیں، ان پر وہ کام ڈالتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو مکلف نہیں بنایا، اپنے ماتحتوں کے، اپنے گھر والوں کے۔ گھر کے اندر ساری ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہو۔ تو یہ سارے گناہ کے کام ہیں۔ معاشرت کی بہت فکر کرنی پڑتی ہے، ایک دوسرے کی رعایت بہت کرنی ہوتی ہے، دوسرے کی تکلیف دینے کا کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ وہ شخص، وہ لوگ کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایمان والوں کو اذیت دیتے ہیں بغیر اس کے کہ انہوں نے اس میں کوئی ایسی وجہ بنتی ہو، انہوں نے کوئی جرم نہیں کیا، بس اذیت دے رہے ہیں کسی دوسرے انسان کو، کسی دوسرے مسلمان کو، تو انہوں نے اپنے اوپر بہت بڑی ذمہ داری، بہت بڑا بوجھ ڈال لیا ہے، بڑا اس پر وبال آنے والا ہے، بڑا گناہ اس پر آ چکا ہے۔ ایسا کرنے سے ڈرنا چاہیے۔ ایمان کی سلامتی یہ ہے، یعنی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے محفوظ رہے، اور ہم اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف دیں، اذیت دیں، ٹونٹ کریں، ٹارچر کریں، یہ سب گناہ کی باتیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ بندوں کے حقوق میں کوتاہی کریں گے تو کل اللہ کا سوال ہوگا، اور زیادہ بڑا سوال ہوگا۔ اللہ اپنے حقوق معاف فرما سکتے ہیں، معاف فرما دیں گے جہاں جہاں چاہیں گے، جس کے لیے جس طرح چاہیں۔ بندوں کے حقوق اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جاؤ اسی سے معاف کروا کے، تو بڑا مشکل ہو جائے گا وہاں کرنا۔ لوگوں کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ رعایت کرو، اپنی بیویوں کے ساتھ، وعاشروہن بالمعروف، قرآن میں، کہ اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے رہو، اچھا برتاؤ کرو۔ خیارکم خیارکم لأہلکم، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے، اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے۔ تو کسی شخص کو ان چیزوں کی یہ بنیادی ہوا نہ لگی ہو، اور وہ اپنے آپ کو نماز روزے کے ذریعے سمجھتا ہو کہ وہ بہت نیک ہے اور بہت اللہ سے اس کا تعلق ہو گیا ہے، اور گناہ کے سارے کام کرے، تو نماز روزے کی برکتیں تو اس کو ملتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ گناہوں کی نحوست، موسیقی سننا، ڈرامے دیکھنا، اور ایسے کاموں میں لگ جانا، انسانوں کو اذیت دینا، گھر والوں کو اذیت دینا، ان پہ ایسے کام کا بوجھ ڈالنا جو اس کی ذمہ داری نہیں ہے، گھر کو گندہ رکھنا، خراب کرنا، اپنے برتنوں کو، اپنے لباس کو ایسی جگہ چھوڑ دینا، ایسی حالت میں چھوڑ دینا جس سے دوسرے کو اذیت تکلیف ہو، اور اس کو شریعت کا حکم بنا کے پیش کرنے کی کوشش کرنا، یہ سب
گناہ کی باتیں ہیں. اپنے ذاتی کام تو خود کرنے چاہیے جس حد تک ممکن ہو. ہاں مجبوری ہے، سفر میں، پریشانی میں، نوکری میں تھے، گھر میں موجود نہیں تو اس میں ہاتھ بٹا دیا کسی نے، اچھی بات ہے. لیکن اس کو کسی پر تھوپنا، اپنے کاموں کو دوسرے پر ڈالنا، یہ سب غلط بات ہے. پیار محبت میں ایک دوسرے کے کام کر دینا اچھی بات ہے. جیسے کہ شوہر بیوی کے لیے حج عمرے وغیرہ کرا دیتے ہیں، بیماری میں علاج کرا دیتے ہیں، اسی طریقے سے ان کی طرف سے زکوٰۃ ادا کر دیتے ہیں. تو اسی طرح بیویاں بھی ان کے لیے کچھ اضافی گھر میں صفائی کام وام کر دیتی ہیں. تو اچھی باتیں، محبت کی باتیں ایسے ایک دوسرے کے لیے کرنا چاہیے. اس میں آنا پائی سمیت حساب لگا کے نہیں چلنا چاہیے کہ میری کیا ذمہ داری، تیری کیا ذمہ داری، بلکہ جو اللہ توفیق دے. لیکن اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اس پہ لڑ جھگڑ کے اپنے حقوق جتا کے چھینا جھپٹی کر کے نہیں چلنا چاہیے. اللہ کی خاطر کرنا چاہیے. اللہ اس سے خیر و برکت ڈالتے ہیں. اللہ میں سمجھداری اور شعور کے ساتھ رہنے والا بنائے. شکر آخرت نصیب فرمائے.